وہ ہے کنکری۔ کنکری میں جو کل ہیں 15 اس میں کہانیاں شامل ہیں۔ اس کا آغاز انجنہاری کی گھڑیا سے ہوتا ہے، یہ پہلا افسانہ ہے۔ وہ کیڑا جو مٹی سے اپنا گھر بناتا ہے، اور دیکھا ہوگا دیہاتوں میں خاص طور پہ کچے گھروں میں جو بہت زیادہ ہوتے تھے، اس کو اس افسانے میں انہوں نے مٹی کو مرکزی نقطہ بنایا ہے۔ رسالت مآب کے ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، تراب کا خطاب دینا، مٹی پہ سوئے ہوئے جناب حضرت علی کو، انہوں نے کہا ہے کہ مٹی ضرور ایسی چیز ہے جو اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انجنہاری کی گھڑیا ہے، اس میں جو یعنی یہ جو انجنہاری ہے جو مٹی سے گھر بناتی ہے، یہ شہد کی مکھی اور بیا جو نیٹنگ کرتی ہے، جو گھونسلہ بناتی ہے، یہ ان دونوں سے افضل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو سورہ نحل میں ہے کہ مکھی یہ کشید کرتی ہے پھلوں اور پھولوں کا رس، اور پھر وہ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ خواہ شہد کے چھتے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دمچلا لگا ہوا ہے آفادیت کا۔ اس کے علاوہ جو ظاہر ہے پنچایتی آرٹ کا یہ ایک نمونہ بھی ہے جو چھتا ہے۔ اس کے بعد جو بیا ہے یا جو بے کا گھونسلہ ہے، وہ بھی معلق ہوتا ہے، آپ اس کو محل سمجھ لیں، تو وہ بھی پرندہ ماہر تعمیرات تو مانا جائے گا، لیکن وہ افسانہ نگار نہیں ہے۔ افسانہ نگار ہے انجنہاری کی۔ وہ افسانہ نگار اس لیے ہے کہ افسانہ نگار بھی اپنی جو لکھت ہے، اس کا جو مواد ہے وہ مٹی سے کشید کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو انجنہاری ہے وہ بھی اپنا مواد جو ہے وہ مٹی سے لیتی ہے، لہذا دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ گندی ہوئی مٹی، گیلی مٹی سے افسانے کی جزیات کی طرح ذرا ذرا کر کے مٹی فراہم کرتا دیوار کے کسی گوشے میں اس نفاست، احتیاط اور صبر سے اسے پھیلانا، گویا ایک ایک فکرے اور ایک لفظ کو بنا سنوار کر نثر لکھی جا رہی ہے۔ کائنات کی وسعت اور زمین کی اس میں حیثیت پر بھی بات کی ہے، کس طرح کائنات کے ایک ذرے سورج سے کنکری جھڑی جو ٹھنڈی ہو کر زمین کہلائی، اور زمین کو بھی انجنہاری کی گھڑیا سے تشبیہ دیتے ہوئے جو گائے کے سینگ پر بنائی گئی ہے، اور کوئی فطرت کا عنصر اس کو بھی توڑ سکتا ہے۔ جہاں چند روزہ زندگی کا بیان ہے، قیامت بپا ہو کر رہنی ہے، پھر انسان کے یہ تمام جھگڑے اور مسائل کیسے۔ کہانی میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنی پچھلی ساری کہانیوں پر نظر ڈالتا ہوں تو بڑے دکھ کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنے پاس کوئی ایسی کہانی نہیں کہ مسافر کو رستہ بھلانے کا جادو رکھتی ہو، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت کہانیاں لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انتظار کہ میں جو ہے وہ میری مثال ایسی ہے جیسے میں افسانے کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر میں بکھرا ہوا ہوں، اور میرے ٹکڑے ہوئے ہیں، لہذا میرے ٹکڑے جوڑ کر ہی جو ہے وہ مجھے سمجھا جا سکتا ہے۔ انفرادی کسی کہانی میں یا اس میں مجھے سمجھنا وہ مشکل ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے، اجتماعی جہاں پہ ایک معاشرت ہوتی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے ایک مثال اس میں لکھی کہ مرغی کا وہ بچہ جو شام پڑے آنگن میں اکیلا رہ جائے اور سارے آنگن کا بدحواسی میں چکر کاٹے مگر ڈربے میں داخل نہ ہو سکے۔ اجتماع سے بچھڑ جانے کے احساس کا رشتہ بھی بے شک اجتماعی شعور سے ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کہانی میں مٹی کو انہوں نے ایسے بنتا ہے کہ پوری کہانی اس کی سوندھی سوندھی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ مندر کی مورتیاں، دیوالی کے دیے، کیوڑے کے شربت والے کوزے، خاک شفا کی تسبیح، کچی سرائیاں، اور نہ جانے کتنے مٹی کے حوالے جو ہے وہ اس کہانی کے اندر وہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک اور افسانہ ہے جس کا عنوان ہے مجمع۔ مجمع میں جو پنن کا کردار ہے، ایک بچہ ہے پنن، اس کو جو ہے وہ اس کی وساطت سے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تہذیب کے اجزاء مثلا بازار، اس میں سجی ہوئی ہے انواع و اقسام کی دکانیں، مداری کا تماشا، مجلس عزا، میلاد، سیاسی جلسہ، ہر جگہ معاشرت کی مختلف جو اکٹھ ہے اس کہانی میں جل وگر ہے۔ اور اس کے بعد
اتنے بڑے المیہ پر صرف اپنے وقتی پیٹ کے فائدے کے لیے جو لوگ سوچ رہے تھے اور ان کا کوئی ویژن نہیں تھا، ان کی دور اندیشی نہیں تھی، اس کے اوپر بھی اظہار افسوس جو ہے وہ اس میں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ذاکر کے وہ الفاظ جن میں امام حسین تن تنہا دشمن کے نرغے میں کھڑے ہیں اور قسم کرسی کی حالت میں ہیں، کنن کو رلا دیتے ہیں۔ کنن جو ہے وہ نہیں مجلس میں توجہ دیتا، لیکن کنن کو جب ذاکر اس کی جو پوری مجلس میں وہ یہ کہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ اس کے بعد جو نیاز بٹے گی اس کی طرف اس کا دھیان ہے، لیکن اچانک جب امام حسین اکیلا رہ گیا اور تمام ساتھی ان کے وقت اثر جب سارے شہید ہو گئے، تو یہ والا بیان جو ہے یہ کنن کو رلا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی انتظار حسین اس تنہائی کا بیان کر رہے ہیں جس میں آپ اجتماع سے جو فرد ہے وہ بچھڑ گیا ہے، اور اجتماع کیا تھا؟ وہ ایک خوبصورت تہذیب تھی جس میں سارے مل جل کر رہتے تھے۔ اور انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاید دہلوی صاحب جو ہیں اس رپورٹ تاج کو پورا نہیں پڑھ سکے، پڑھتے پڑھتے اچانک ان کی آواز بھرا گئی، پھر رکت طاری ہوئی، رکت بھی ایسی کہ ہڑکی بن گئی، پھر وہ پوری محفل ہی گریا بن گئی۔ بس ہم دو غیر دہلوی، میں اور عسکری صاحب اپنی خشک آنکھوں کے ساتھ دم سادھے بیٹھے رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ مداری کا تماشا ہے، وہ ڈگڈگی لے کر آتا ہے اور تمام مجمع لگا ہوا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہیں۔ تو اس میں سیاسی لیڈر، مذہبی مبلغ، عطائی، کئی روپ ہیں جو مداریوں کے وہ اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں، اور جو دھوکہ دے کر لوگوں کو یعنی اپنے پاس صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی اجتماعی جو سوچ ہے اس کو بکھیر کر صرف اپنے فائدے کشید کر کے اس کے بعد پھر ساری قوم کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، بھاڑ میں جھونک دیتے ہیں۔ ہم نہ مسخرے ہیں، نہ مداری، نہ لیڈر، نہ گرہ کٹ۔ آواز یک دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اب تم پوچھو گے پھر بابا تم کون ہو؟ یہ اس میں سے میں نے کوٹ کیا ہے۔ رہبروں کے بیس میں رہزن جن کو غالب نے بھی نہ پہچاننے کا شکوہ کیا تھا، آج بھی رہبری کے منصب فائز ہیں، اپنی اور اپنے آباد کی حماقتوں کو بیان کر کے داد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ انتظار حسین فقط تاریخ و تہذیب کے خارج سے نتائج مرتب نہیں کرتے، بلکہ ان کا ہر فن پارہ انسانی نفسیات سے بھی بحث کرتا ہے۔ جب عہد نامہ یا اساطیر کو حوالہ بنا کر حال کو ماضی سے منسلک کرتے ہیں، تو گویا وہ اس ربط کی بات بھی کرتے ہیں جس کے سلسلے باطن کی دنیا سے مربوط ہیں۔ انتظار حسین کی تفہیم جن معدود چند نقادوں نے صحیح تناظر میں کی، ان میں گوپی چند نارنگ بھی شامل ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انتظار حسین انسان کے باطن میں سفر کرتے ہیں، یہاں خانہ روح میں نقب لگاتے ہیں اور موجودہ دور کی افسردگی، بے دلی اور کشمکش کو تخلیقی لگن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو ایک اور افسانہ ہے وہ محل والے ہیں، اور اس میں زمانے کے عروج کی یادوں کو قصے کا موضوع بنایا گیا ہے، اور اس میں ہجرت کے بعد جو ہے وہ جج صاحب پاکستان میں وارد ہوتے ہیں، تو صندوق میں سے ان کی جو پرانی تصویر ہے وہ غائب ہو چکی ہوتی ہے، اور خاندان کا جو بھرم ہے وہ کسی ایک وجہ سے جب بنا رہتا ہے تو وہ اب متحد و منظم تب تک رہتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس میں تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ اچھا، اس علامتی سمبولک یونٹی جو ہے اس حد تک اس میں قائم رکھی گئی ہے کہ اس کی آنکھ بند ہوتے ہی جو ہے وہ خاندان تتر بتر ہو جاتا ہے۔ سن 57 کے بعد، یعنی 1857 کے بعد دلی اور لکھنؤ سرکار کے کتنے ہی عہدیدار اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان میں سے کچھ گرفتار کرنے کا حکم ہوا۔ انگریزوں کے مالشی اور چڑھتے سورج کے پجاری اور نئے آقاؤں کو خوش آمدید کہنے لگے، اور انہوں نے مختلف عہدے حاصل کر لیے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور افسانہ ہے، یہاں آگے درد تھا۔ یہ ایک کالج کی کہانی ہے جس میں پرانے احاطے میں کئی کمرے بنائے گئے ہیں، جس سے کالج کی خوبصورتی جو ہے وہ ماند پڑ گئی ہے۔ پانی کا نل اور آم کا درخت جو کبھی کالج کا صدر مقام ہوا کرتے تھے، ان کی جگہ جو ہے اب وہ ویران پڑی ہے، درخت کاٹ دیے گئے ہیں، نل کا چلتا پانی جو ہے وہ اب وہاں پہ نہیں گرتا۔ زمین کے اس ننھے منھے ویران گوشی کی فضا سے کچھ ایسا احساس پیدا ہوتا ہے جیسے کوئی نگر آباد تھا اور اب اجڑ گیا ہے۔ کہیں پر
فسادات میں یہ کالج دنگوں سے محفوظ نہ رہا، لڑنے بیڑنے والے سب چلے گئے، اب واحد درخت بھی کٹنے کو ہے جہاں کامرس کلاسوں کے لیے کمروں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ بھی سمبولک ایک بتایا گیا ہے کہ جہاں پہ درخت تھا اس کو کاٹ کر وہاں پہ اکنامکس کی کلاسیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی روایت سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقیت جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہے۔ آخری موم بتی ایک افسانہ ہے ان کا، جس میں جو ہے وہ ایک منگیتر وہاں رہ جاتی ہے، اس کے باقی سارے خاندان ولیدر آ جاتے ہیں، اور اس کی ایک ماں ہے وہاں پر، وہ امام باڑے کو تالا لگنے کے خوف سے وہ یہاں نہیں آتی، اور باقی سارے جو ہے، لیکن مردانہ مجلس جو ہے وہ موقوف ہو چکی ہے، اور سب خاندان پاکستان چلا گیا، سب شناسہ چہرے محلہ دار چھوڑ گئے، نئے آنے والے شرنارتھی پڑوسی بنے مگر دل ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خود شرنارتھی بھی مضطرب ہیں، حتیٰ کہ ان کے معصوم بچے بھی بے رونق نظر آتے ہیں۔ کوٹ کر رہا ہوں، لونڈے کو یہ چمک دمک دم ذرا بھر بھی ورثے میں نہیں ملی ہے، وہ گورا چٹا ضرور ہے لیکن اس کے چہرے پر وہ شادابی پھر نظر نہیں آتی جو اس کی عمر کے بچوں کے چہروں پر کھیلتی نظر آتی ہے۔ شاید شادابی اور چمک دمک کا سارا قصہ مٹی ہی کا قصہ ہو۔ اب یہ وہ بات کی گئی ہے کہ جو ادھر سے ادھر گئے اور ادھر سے ادھر آئے، چونکہ ان کا اس مٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وہ چمک دمک جو قائم ہوتی ہے وہ اصل میں اپنی مٹی کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ جب آپ اس مٹی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پھر مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ مجلس میں ایک بار بار فکرہ دہرایا گیا ہے، اور مجلس عذاب میں، جس میں شمیم جو ہے وہ لڑکی ہے جو اس ہیرو کی جو یہاں آ چکا ہے پاکستان میں، یہ جب ملنے جاتا ہے تو وہاں پہ ایک آواز بلند جو ہے وہ ایک کرتی ہے، اور وہ ہے عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، شمیم کے ارمان اس کی ماں کے وسوسے، اور شمیم کے بارے میں فکر مندی گلستان کے اجڑنے کا نوحہ ہے۔ جمال پانی پتی نے کہا تھا، وقت کا سیلاب امیدوں اور آرزوؤں کے سارے گھروندے کو بہا کر لے گیا، منزلیں راہوں کے غبار میں گم ہو گئی، جان سے عزیز رشتے کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7واں در ایک افسانہ ہے جس میں کبوتروں کا بیان ہے۔ گھر کی کنگنی پر بہت سے کبوتروں کے جوڑے رہائش پذیر تھے، چھوٹے چاچا نے ایک فائر کیا، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے سب کبوتر خوف سے اڑ گئے اور واپس نہ آئے، مگر ایک کبوتری جو ہے وہ وہاں رہی، اور اس کبوتری نے، وہ شاید اس مرے ہوئے کبوتر جو اس فائر سے مر گیا تھا اس کے فراق میں، اس کی کہ محبت میں وہ اپنا وہ کنگنی جو ہے اس آنگن کی وہ نہ چھوڑ سکی۔ فائر جو ہے وہ دہشت کی علامت کے طور پر بیان ہوا ہے، اور اس میں ایک یہ نقطہ بھی ہے کہ فائر کی تربیت جو ہے انگریزی توپ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جب تک تلوار اور تیر سرزمین ہند کے سینے پر آزمائے جاتے رہے، یہ گھاؤ برداشت کرتی رہی، وہ سکندر رومی سے لے کر اور ابدالی اور دورانی اور غزنوی سے ہوتا ہوا مختلف لوگ جو یہاں آتے رہے، انہوں نے ان سب چیزوں سے کام لیا، مگر جب انگریز آیا تو اس نے توپ کا جو فائر کیا تو بارود کی بو اور فائر کی تڑتڑاہٹ، وہ جو اس کی آواز ہے اس نے بے چینی پھیلائی، اور یہ گھاؤ برداشت تہذیب نہ کر سکی، اس کی ٹہنیاں، اس کے پھول، اس کے پھل، وہ سب کچھ جو ہے وہ بارود کی گرج اور آگ کی وجہ سے وہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ اس افسانے کا ایک کوٹ ہے، میں کر رہا ہوں ایک پیراگراف۔ ہمارے گھر میں مہمان پہ مہمان اترتا تھا اور چولہا 24 گھنٹے گرم رہتا تھا، مگر اس فائر کے بعد تابڑ توڑ ایسی پریشانیاں آئیں کہ جمع جمایا گھر تن کی طرح بکھر گیا۔ اس کے بعد اکیلی رہ جانے والی کبوتری اپنے مقتول کبوتر کی عدت میں بیٹھی رہی، یہ اس مسکین کی کنگنی کے پاس پاؤں کی زنجیر بنی، بہرحال وہ اپنے ڈار کو خدا حافظ کہہ بیٹھی۔ کبوتری کا اکیلا رہ جانا بہت اذیت ناک ہے، وہ اپنا دکھ بیان کرنے سے قاصر ہے، مگر مصنف کا انداز بیان اس کی خاموشی سے بھی عجیب سوزخانی کرواتا ہے۔ پھر گھر کے مکین اس ننھی سی جان کو وہاں رہنے نہیں دیتے، کنگنی سونی پڑی تھی اور وہ خالی گھونسلہ ٹھنڈا برف لگ رہا تھا۔ اس کے بعد پٹ بیچنا ایک مجموعہ 10واں افسانہ ہے جس میں قرآن پاک کی آخری پاری کی سورت نمبر 104 سورۃ الحمزہ کی ویل لکل ہمزۃ
اس کی جو ہے ابتدائی 2 آیات جو ہے وہ بچی کی زبانی دہرائی گئی ہیں، اور اس میں چغلی کھاتے ہیں اس ہرس، وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مال جمع کرتے ہیں اور جو ہرس کے پجاری ہیں، اور بعد میں آتا ہے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو بھلا دیا، اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے معاشرے کی اس طرف بھی اس جہت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ فنکار کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ قوم کو خبردار کرتا رہے، انتظار فنکاری کی اس تاریخی شروع کو آواز دیتے ہیں جو برصغیر کے فرقہ وارانہ نقطہ نظر کی وجہ سے روکا گیا تھا۔ اس کے بعد پاسماندگان جو ہے وہ ایک افسانہ ہے، اس میں شکار کرنے والا خود جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے کہ ظلم کا انت جو ہے وہ آخرکار جو ہے وہ خود بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کنکری اس مجموعے کا آخری افسانہ ہے، اس میں توہمات اور ضعیف العقیدگی کا بیان ہے۔ کہانی کا فطرت کی نگہبانی کا فریضہ بھی انجام دیتی نظر آتی ہے۔ ایک ایسے پرندے کو علی نے اڑایا اور اس پر کنکری پھینکی، پھر وہ پرندہ واپس نہیں آیا اور علی اس دن سے بیمار پڑ گیا۔ کہانی کوئی چیز اس کی کو مارو وہ اس سے چونچ میں داغ کے اڑ جاوے گا اور ندی میں ڈال دے گا، وہ چیز گھلتی جاوے گی اور آدمی بھی گھلتا جاوے گا۔ مصنف پرندوں اور جانوروں کے شکار کے سخت خلاف ہے، جب دونوں وقت مل رہے ہوں تب شکار نہیں کرنا چاہیے۔ کنکری کا پانی میں تحلیل ہونا اور شکار کرنے والے کا گھل گھل کر موت کے منہ میں جانا دراصل مکافات عمل کا درس ہے۔ کازوں، کبوتروں، فاختاؤں پر فائر کرتے ہوئے نشانہ خطا ہو جاتا ہے، مگر ساتھ ہی مرکزی کردار کے ذہن میں مٹی میں ملنے والی روایت بھی پیش نظر رہتی ہے۔ وہ ہر بار بندوق کی نال کو سیدھا کر کے شست باندھتا ہے، مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیتا ہے۔ شکار کو شغل سمجھنا اور طبیعت بہلنے کا سامان گردانا بھی ایک بلیغ اشارہ ہے۔ کنکری صرف ایک لفظ نہیں، خصوصاً مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ایک بلیغ تلمیح ہے۔ ہجرت اسماعیل کرنے والے واقعے سے منسوب شیطان کو کنکریاں مارنے سے لے کر حضور اکرم کے مٹھی میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور ہجرت والی رات کنکریوں کا پھینکنا اور کفار کا اندھا ہو جانا، زمین میں ہر چیز کا مٹی سے پیدا ہونا اور مٹی میں دوبارہ مٹی میں مل جانا، فوراً اس طرح کے کئی واقعات کی طرف جو ہے وہ کنکری اپنا جو ہے وہ تشبیہاتی انداز میں اپنا تعلق جوڑتی ہے۔ کوٹ ایک میں پیش کر رہا ہوں، وہ نشانہ باندھتا ہی رہ گیا اور کبوتروں کی ٹکڑی بھرا کھاک اڑ گئی، پروں کی ایک ساتھ بلند ہونے والی پھڑپھڑاہٹ اس کے ذہن میں گونجتی چلی گئی جیسے کسی نے اچانک بہت سی کنکریاں چھاج سے پھٹک کے پھینک دی ہوں۔ فطرت سے محبت کا تقاضا جو ہے وہ اس میں بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے، چنانچہ اس کہانی میں بھی جتنے بھی افسانے ہیں وہ جو میں نے تھیم بیان کیا ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ظلم کا راج ہوگا، جب فضا دہشت سے بھر جائے گی تو فطرت کے جو آرگنز ہیں، جو فطرت کے عناصر ہیں، وہ ان کے اندر بے چینی پھیل جائے گی، وہ بے ترتیبی کے شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ہندوستان کی تہذیب میں جب ہلچل مچی تو جو سماج کی بنت تھی، جو اس کی فیبریکیشن تھی، اس کے اندر جو ہے وہ تناؤ آیا اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔